ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی، جو فیصلے کرتے ہیں، پنچایت۔ معاملہ بھینس کی چوری کا تھا۔ گاؤں کے ایک اسکول ماسٹر بھی وہاں پر موجود تھے، جہاں فیصلہ کرنے کے لیے لوگ جمع تھے کہ بھائی کیا ہو گیا، کہاں بھینس چلی گئی، کون لے گیا، معاملے کی تہ تک جاؤ۔ ماسٹر صاحب کی موجودگی ماسٹر صاحب خود وہاں موجود تھے، اور ماسٹر کی ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ اچانک ایک دیہاتی ہانپتا ہوا آتا ہے اور بلند آواز سے کچھ یوں کہتا ہے، ماسٹر صاحب، ماسٹر جی، وہ بھینس جو ہے نا وہ آپ کے باڑے سے نکل آئی۔ اب جیسے ہی وہ دیہاتی کی آواز گونجی، اور ماسٹر صاحب تو سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ بھینس ڈھونڈنے کے لیے سارے بیٹھے تھے، بھینس یہ کہہ رہا بھینس میرے بارے سے نکل آئی۔ اچھا، اب ماسٹر صاحب تو کوئی کیا بولتا بیچارے کو، سارے یوں دیکھنے لگے ماسٹر صاحب کو۔ ماسٹر صاحب سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ 2 3 4 6 10 بار جو لوگ جمع تھے ایک ایک کر کے جو وہ کر کے بولنا تھا چلے گئے، اور ماسٹر صاحب سر جھکا کے بیٹھے رہی، ہو کیا گیا۔ اب ماسٹر صاحب اکیلے، سارے چلے گئے، وہ دیہاتی بھی چلا گیا جس نے اعلان کیا تھا۔ ماسٹر صاحب فکر میں کہ اب یہ بیٹھے بیٹھے کیا چیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ دیہاتی واپس آیا، سیدھا ماسٹر صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ ماسٹر صاحب معاف کر دیجیے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بھینس آپ کے بارے سے نہیں، وہ پڑوسی والے کے بارے سے نکلی تھی۔ وہ میں سمجھا آپ کے بارے سے نکلی ہے۔ ماسٹر صاحب اس کو دیکھ کے کہنے لگے، بھائی اب کیا تم گھر گھر جا کر یہ اعلان کرو گے کہ بھینس ماسٹر کے باڑے سے نہیں پڑوسی کے باڑے سے نکلی تھی؟ یہ ماسٹر صاحب تو ہو گئے پورے گاؤں میں مشہور کہ یہ ہے چور۔ میرا تو جو ہونا تھا بھائی وہ تو ہو گیا۔ تم تحقیق کر کے معلومات کر کے مجھے کو بتا دیتے، میں تھوڑا خلاصہ کر رہا ہوں، مجھے کو بتا دیتے کہ جو بات ہوتی وہ تحقیق کے ساتھ ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ ماسٹر صاحب نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اس دیہاتی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اور ماسٹر صاحب کی عزت کا جو کچھ حساب کتاب ہونا تھا بیچارے کا ہو گیا۔ اگرچہ یہ ایک فرضی حکایت ہی آپ اس کو کہہ لیں کہ اس طرح سمجھانے کے لیے کسی نے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا ہو، لیکن موجودہ حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے کردار کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے، کہ ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو سوچتے بھی شاید نہیں ہیں کہ یہ بات اس کے بارے میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، تحقیق کروں کیا کروں۔ اور فی زمانہ موبائل کا دور کہ ایک میسج فارورڈ کرو تو وہ ہزاروں کو، وہاں سے ہزاروں کو، وہاں سے ہزاروں کو، کوئی تحقیق کا یہاں ایس سچ جرنل بات کر رہا ہوں مزاج پایا نہیں جاتا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ موضوع جو آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ شاید ایک اللہ ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہیں، لیکن بڑی تعداد اس پہ مبتلا ہے، بڑی تعداد مبتلا ہے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، موبائل یوزرز ہیں، وہ تو بری طرح مبتلا، اور جو سوشل پیجز ہے، اس کے علاوہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، اور دوسری آگے جا کے بات کہہ رہے تو کیا مجلس، کیا صحبت، کیا بیٹھک، کیا گھر، کیا دفتر، کیا بازار، تو بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، اب پتہ چلا اس کے بارے میں کیا، اور یار یہ ہوا، اچھا یوں ہو گیا، کوئی تحقیق، کوئی ثبوت، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔
بہت برا حال ہے. اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہم اپنی کردار کا جائزہ لیں. ہماری جو اس معاملے میں بے احتیاطیاں ہیں، بے باکیاں ہیں، جرت ہے، اس کا جائزہ لیں. اور ایک کاش ہمارے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہو جائے اور اسلام و دین کی تعلیمات کا ایسا نور ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہم اس بری اور گندی اور غلیظ عادت کہ جس میں لوگ مسلمانوں کی عزتوں کو بلا اجازت شرعی پامال کیا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، تہمت و بہتان لگائی جاتی ہے، بغیر تحقیق کے بات آگے بیان کی جاتی ہے، سنے سنائی بات آگے بیان کر دی جاتی ہے. اللہ کرے ان عادتوں سے ہمیں نجات نصیب ہو جائے کہ اس کا عذاب بھی سخت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک ردغۃ الخبال یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا اس میں رکھے گا. اس کو اللہ پاک اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک اس کا گناہ، اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے. اللہ کی پناہ، کتنا سخت عذاب ہے اور ہم بالکل آسرا ہی نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، بہت بڑی برائی ہے اور بری طرح پھیل رہی ہے، اسپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا کا، موبائل کا، میسیجز کا، موبائل کے ذریعے یا کسی اس طرح کی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کے ذریعے جو چیزیں عام ہو رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں. ہماری نفسیات اتنی گندی ہو گئی ہے، سوچ اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اب پوسٹوں پر بھی یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ بس کسی کی برائی لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ یہ برائی پڑھے گا تو کھولے گا، ارے سنو پڑھو اس میں کیا، دیکھو اس میں کیا ہے. یعنی یہ ہماری گندی نفسیات کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں کہ جتنی زیادہ ہماری ویڈیوز کھلیں گی اتنی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کیا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہوگا، کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے پیجز پر آ جائیں گے. گندی، فحش، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کی باتیں عام کرو. کوئی اس میں پرواہ نہیں کہ مسلمان کی عزت کے ساتھ کس طرح ہم کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو ناسور ہے، جو بہت بری طرح پھیل رہی ہے یہ بیماری، تہمت، بہتان، جھوٹا الزام لگانا، چوری، رشوت، جادو ٹونے، گندے کام، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات، کوئی گھریلو سکون برباد ہو گیا ہے. طلاقیں ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو، میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں غلط خبروں سے. پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ویب میڈیا، جتنے بھی یہ میڈیا ہیں، میں سب کو خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ آپ کو، مجھے اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے کہ ہم صرف اپنی تھوڑی سی، اس کو میں کیا نام دوں، نام بھی کیا دوں میں اس کو، اب ایسی دولت، ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی ریٹنگ، ایسے لائکس، ایسے سبسکرائب ہمارے کس کام کے یار، جو ہمیں جہنم کی آگ میں جھونکتے ہیں، کس کام کے؟ ایسے لوگوں کی واہ واہ، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی بیٹھک، ایسے لوگوں کی بات چیت ہمارے کس کام کی؟ جو رب کو ناراض کر دے، ہمارے کس کام کی؟ ہمیں تو جنت پہ جانا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو رسول پاک کو راضی کرنا ہے. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہمیں یہ اس طرح کی چیزوں میں، ہمیں ایک مسلمان کو کیا مطلب؟ مسلمان تو ڈرتا ہے ان چیزوں سے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے،
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے، ان سب سے سوال ہونا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا نہ ہو، جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ، کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. تمام اقوال، یعنی جو کچھ کہا گیا، جو کچھ اس کے متعلق کہا گیا اس آیت کریمہ کے تحت جو اقوال بیان کیے گئے، تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے، منع کر دیا. جھوٹی گواہی بھی دے دیتے، یار جھوٹی گواہی تو بدقسمتی کہوں کیا، بدقسمتی کے ساتھ جھوٹی گواہی پیشہ بنا ہوا ہے. جھوٹے گواہ بکتے ہیں، پروفیشن بنایا ہوا ہے جھوٹی گواہی کو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جھوٹی گواہی دیکھ کر اپنے پیسے کماتے ہیں لوگ، جھوٹے گواہ ڈھونڈتے ہیں، جھوٹے گواہ اپنے ریٹ لگاتے ہیں کیس کے مطابق. اللہ اللہ اللہ. آپ حدیث سنیے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا. ابن ماجہ کی حدیث بیان کی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ پاک جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. ایک اور حدیث سنیے، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی جانتا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں خود بھی نہ جانتا ہو، ایسی چیز پر وہ الزام لگائے تو اللہ پاک اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. یہ ردغۃ الخبال والی دوسری حدیث آئی ہے. یہ ایک پہلے بھی حدیث ہوئی ہے، دوسری حدیث میں اس موضوع پر بیان ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے. ہم سوچیں، ڈریں اللہ سے کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کوئی ایسا کام میں نہ کر جاؤں کہ کہیں میں قیامت کے دن پھنس نہ جاؤں، مجھے کھڑا نہ کر دیا جائے، مجھے عذاب نہ ہو جائے. اللہ آپ پر اور مجھ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا. اس آیت کریمہ میں آپ نے بات سنی، ان سے سوال ہوگا. کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سوال اس طرح کا ہوگا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. اے آنکھ والو، اے کان والو، اے زبان والو، اے دل والو سنو. اے کان، آنکھ اور دل والو سنو، ان سے سوال ہوگا. اور سوال کیا ہوگا؟ ان سے کیا کام لیا. آنکھ سے کیا کام لیا، کان سے کیا کام لیا. ہاں، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کان، قرآن و حدیث، علم و حکمت، واعظ و نصیحت اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا لغو، بیکار، غیبت، الزام تراشی،
بدکاری گندی عادتوں کی تہمت گانے باجے فحش سننے میں لگایا، کس میں کان لگائے؟ نیکی سننے میں یا برائی سننے میں؟ اللہ کی رضا کے کام سننے میں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام سننے میں؟ کان کو کہاں لگایا آپ نے؟ ایسے ہی پتہ ہی کوئی نہیں ہے جیسے ہمیں. آنکھ سے جائز اور حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے میں استعمال کیا؟ آنکھ کا کیا استعمال کیا؟ اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات اور جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور گندگی سے بھرے خیالات ہوتے تھے؟ تو آنکھ، کان اور دل سے بھی سوال ہونا ہے. ہمیں کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، بلکہ روئے روئے کی حفاظت کرنی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روئے روئے کی حفاظت کرنی ہے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. اللہ مجھے کر دے عطا کفل مدینہ، اللہ مجھے کر دے عطا کفل مدینہ. ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ.